ہلو جی السلام علیکم. السلام. جی حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب بات کر رہے ہیں. جی کون سا؟ جی میں عبدالحمید بات کر رہا ہوں. جی عبدالحمید بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ جی کراچی سے. جی فرمائیں. جی حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. میں نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا. یار اب نہیں آ رہی ہے آواز. اچھا اب آ رہی ہے. ہلو جی السلام علیکم مفتی حنیف قریشی صاحب. یار میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ بعد میں کریں کال پھر کی بات. میں معذرت چاہتا ہوں, ناراض نہ ہو, شاید کوئی مسئلہ ہے. اب آ رہی ہے آواز. آپ نے ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا ہے تو اس طرح تو آواز نہیں آتی نا, یا پھر ریکارڈنگ پر ٹھیک ریکارڈر لگائیں تو پھر. اگر تو آپ نہ ریکارڈنگ نہ کچھ ہے تو آپ تو خواہ میں ناراض ہو رہے ہیں. میرے پاس یار بیپ آ رہی ہے آپ کی, آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی میسج آ رہے ہیں بار بار, اس نمبر پہ میسج آ رہے ہیں. یہ دیکھیں ابھی بھی میسج آئی ہے, یہ میسیجز ہیں. آپ فرمائیں. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اہل سنت کا؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ مومنین تھے. مطلب ان کی وفات توحید پر ہوئی ہے. جی توحید پر ہوئی تھی اور وہ ناجیین تھے. جی جزاک اللہ. تو اگر کوئی یہ کہ جی ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے جیسے کہ وہابی وغیرہ. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ مسئلہ ہے تو اختلافی ہے, ہم اس کو بید بھی سمجھتے ہیں. میں ایک مسئلہ کہتا ہوں کہ اب جب کہ مسئلہ کھل چکا ہے, جب تک روایات سامنے تھیں اختلاف تھا تو بزرگوں نے کیے, اب جب روایات سامنے آئی ہیں تو اب کوئی بھی شخص ادب کا تقاضا کرتے ہوئے وہ نہ ان کے کفر کی بات کرے نہ جناب طالب کے کفر کی. اچھا اس سلسلے میں نے آپ کی کتاب لی تھی, آذر کون تھا, آذر کون ہے یا کون تھا ویسا کوئی نام ہے میرے خیال میں نے پڑھی, اس کو پورا پڑھا. پھر اس میں پھر اس طرح اسی مسئلے پر میں نے تحقیق کرتا رہا تو مجھے مولا علی قاری کی بھی کتاب ملی ہے. مولا علی قاری کا رجوع موجود ہے. جی مولا علی قاری نے شرح شفا میں رجوع تو کیا جلد اول میں بالکل موجود ہے, لیکن ایک روایت تو ان کے سامنے بھی تھی, پھر بھی انہوں نے اس مسئلے سے اختلاف کیا تو گستاخی کا فتویٰ تو ان پہ لگنا چاہیے. نہیں دیکھیں میں نے وہ بات پہلے ہی ختم کر دی کہ جو اختلاف روایات کی وجہ سے کرتے ہیں ہم ان کو نہیں, لیکن آج جو لوگ حضور کے بغض کی وجہ سے اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں تو وہ ایک بیدبی کی ہم بات کریں گے. کوئی بھی نہیں, لیکن روایتیں آپ نے کہا نا روایتیں کھل کے ہمارے سامنے آ گئی ہیں, تو یہ ذہن میں اشکال ہے کہ روایتیں تو ان کے سامنے بھی کھل کے موجود تھی. پھر اس طرح ضروری نہیں ہے کیا چیز. او بھائی میرے جتنی تحقیق کا زمانہ آج ہے نا اس وقت نہیں تھا. مثلا آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھیں کہ وہ ان سے ایک سوال مرزا قادیانی پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس تفسیر قرطبی ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں میرے پاس ہے, تم دیکھ بھی سکتے ہو. تو اب کوئی تفسیر قرطبی ایسی عام چیز بھی تھی کہ اتنا بڑا سوال کیا جائے, 12 سالوں میں ایک سوال ڈال دیا جائے. تو اس کا مطلب ہے اس زمانے میں کتابیں چھپی ہی نہیں تھیں, بہت کم لوگوں کے پاس تھی. بہت ساری چیزیں سامنے. آج کل کمپیوٹر کا دور ہے, ایک کلک کرنے سے 50 روایتیں بیچ میں آ جاتی ہیں. حضرت میں نے یہ کہنا تھا کہ مولا علی قاری نے علامہ سیوطی کے پورے رسالے کا جواب دیا ہے, جیسے آپ نے حوالہ دیا ہے. اس کا رسالے کا جواب علامہ شبلنجی نے دیا ہے. میں جواب کا بات نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی تو گستاخ پھر ہوں گے, روایت ان کے سامنے ان روایتوں کو رد کرے باقاعدہ جواب دے تو پھر گستاخی تو ان کی بھی. بھائی وہ ایک اختلاف روایت کی بنا پر کہہ رہا ہے. حضور یہی تو آپ نے کہہ چکے نا کہ روایتیں جب سامنے ہماری آ گئی تو اب اختلاف کرنا پھر وہی بات کر رہے ہیں میرے, آپ پہلے لفظ آپ نے سنا ہی نہیں. میں قسم کھانے کو تیار ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک اختلاف روایت. آذر کون کے اندر لکھا ہے کہ اگر حضور کے والدین کو ہم کافر آذر کو کافر مانے تو نسب کی طہارت باقی نہیں رہتی. تو اگر حضور کے والدین کو کافر مان لے چاہے روایتیں ہو یا نہ, نسب ناپاک ہو جاتے پلید ہو جاتے تو گستاخی تو بنے گی. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جس طرح مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے جس طرح اختلاف روایت کی بنا پر حضور کے والدین کے خلاف بات کی ہے, اس طرح ان کے خلاف بھی کوئی کر لے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. وہ بھی اول سمجھا جائے گا, میں نہیں کرتا بھارت کیا. نہیں بھائی میری بات تو سنیں مفتی صاحب. بھائی فونوں پہ نہ تو میں لمبی باتیں کرتا ہوں اور نہ میں ایک مسئلہ کرتے میری گزارش. بات ختم میری بات ہے آپ. بھائی میں آپ کی منت کرتا ہوں, بھائی میں منت کر. یہ دیکھ حضرات ہم مفتی حنیف قریشی صاحب کو فون ملا رہے ہیں.
اور یہ اب ہمارا فون مصروف کر دیں گے، ان کا نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ دیکھیں۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال مصروف ہے، برائے مہربانی۔ یہ ان کے مسلک کے مناظر کا حال ہے، جو چیختے پھرتے ہیں کہ جی ہم سے مناظرے کر لو، ہمارے سامنے آ جاؤ۔ یہ فون پر ان کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سامنے کیا بات کریں گے؟ ایک مسئلہ اپنی کتاب میں لکھا ہے نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے، تو آپ کھل کے فتویٰ دے بھائی۔ یہ عجیب بات ہے کہ دیوبندی لکھیں گے تو پکے کافر ہیں، تو اس کے علاوہ جو بھی لکھے وہ پکے مسلمان ہیں جی۔ پھر اختلاف یاد آ جاتا ہے، پھر سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ حالانکہ خود کا جی اگر سامنے روایتیں ہوں گی تو ہم پھر بھی ہم گستاخ ہیں، اس لیے کہ روایتیں سامنے گی، پہلے روایتیں نہیں تھی۔ جب ہم نے اس پہ پکڑا تو فتوی اپنا بدل دیا، اب بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تمہارا کبھی کسی سے ٹاکرا نہیں ہوا، میں تمہیں نانی یاد دلاتا ہوں۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال مصروف ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کیجیے۔ The dial number is busy at the moment. Please try later.